مجدد الثانی کے پیر و مرشد حضرت خواجہ باقی بندہ رحمۃ اللہ بہت بڑے بلند علی و صفی تھے. ان کے کچھ مہمان آئے یہ واقعہ آپ کے سامنے ذہن میں وہ رات گئے آگے بارش ہلکی پھلکی ہو رہی تھی مہمان آگے رات کے پچھلے پیر تو خواجہ باقی بندہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید سے کہا نان بھائی سے کہا تنوری سے کہا وہ جو خادم تھا سے کہا کہ اتنی مہمان آئے ان کی خدمت کریں. وہ لکڑیاں ڈھونڈنے لگے کہ انہیں آگ لگا کر میں کھانے کو گرم کرتا ہوں پیش کروں. لکڑیاں گیلی تھیں آگ پکڑتی وہ بار بار اسے جلانے کی کوشش کر رہے تو نیچے بیٹھے ہوئے تھے تو لکڑیاں تو نہ جلی وہ آگ ان کی ٹانگ پہ لگ تیل گرایا وہ جو ٹانگ پہ گرا وہاں آگ لگا. اب انہوں نے کہا کہ چلو صحیح کی خدمت ہوتی مرشد کی بات تو پوری ہوتی ہے اور آگے بھی خواجہ باقی بلا ہے. پھر ان کے انہوں نے حکم دیا کہ کھانا لہٰذا انہوں نے وہیں نہ اسی طرح سے بڑی تنگی میں تکلیف میں کھانے کو گرم کیا اور چربی بھی ڈلتی رہی. میں اسی عالم میں انہوں نے تو کھانا کھلایا. وہ جو مہمان آئے تو مہمانوں نے واپس جاتے ہوئے خواجہ باقی بلا رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اس کی بہت تعریف کی. بڑا کمال آپ کا مرید ہے بڑا کمال انتہا کا محبت کرنے والا ہے. جب ہم نے دیکھا تو کام لگا خواجہ باقی بلا رحمۃ اللہ علیہ اپنے مہمانوں سے اپنے مرید کی تعریف جو مہمان چلے گئے اس مرید کو بلا کر کہتے ہیں کہ مانگ کیا مانگ جوش میں آئے بیٹھے جوش میں. اب یہاں ایک بات بیان ہے کوئی بادشاہ ہوتا ہے جب آپ اس کے سامنے کوئی بات کرتے ہیں تو وہ اپنے لیول پر سمجھتا ہے. عام بندہ ہوتا ہے وہی بات جس کے سامنے کریں گے وہ اپنے لیول پر سنیں. اب وہ تھے خواجہ باقی روحانیت کے سمندروں کے سمندر پی کر بیٹھے تھے. جب کہا نا اسے اس تنوری سے اس لاغری سے لنگر تقسیم کرنے والے سے کہا نا کہ مانگ کیا مانگتا مانگ کیا مانگنا ہے تو وہ سادہ سا بندہ تھا عام سا. اس نے اپنے لیول پر سنا پوچھ رہے کہ بتا تو کیا چاہتا ہے تو نے حضور اپنے جیسا بنا. اب اس کا مطلب کہ ہم یہ نیک ہیں اللہ کے ولی ہیں چلو ہم نیکوں کی سب اس کا یہ. اب خواجہ باقی بلا نے سنا اپنے لیول پر کہ میں تو روحانیت کے اور معرفت کے سمندروں کے سمندر پی کے بیٹھے تھے. انہوں نے کہا یہ میرے جیسا بنا چاہتا ہے اور میں کچھ اور مانگوں. انہوں نے نہیں حضور اپنے جیسا بنا. انہوں نے پھر کہا کہ رہنے دے اسے رہنے دے. اب وہ اپنے لیول پر سن رہے ہیں یہ اپنے لیول پر کہہ رہے ہیں رہنے دے کچھ اور مانگو. وہ نہیں حضور اپنے جیسا. جب کہا نا اسی بات اس نے اپنے جیسا تو آپ نے توجہ کر توجہ اتحادی تھی ایسے جو فرمائی. اب وہ سامنے اس کا جسم کانپنے لگا ڈولنے لگا. اب اس میں تغیرات بتاؤ باتیں پہلے بدلا پھر باتیں کے بعد ظاہر بدلنے لگا اور بدلنے کے بعد اب وہ جو ہے نا اسے سنبھالا نہ جائے وہ ڈولنے لگا ایسے وجد میں جھومنے لگا. اب بعد سے جو لوگ ہیں دیکھیں دو خواجہ باقی بلا ہے ایک بیٹھے ہیں اور ایک جھوم رہا ہے. ایک بیٹھے ہیں ایک جھوم رہا ہے. اب یہ تو تربیت کے بعد سال ہر سال کی محنت کے بعد وہ فیض لے کر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ یکدم جو اسے دیا نا وہ سنبھال تو 3 دن اور 3 رات تک وہ جھومتا تھا. جو اس کے بعد اس کا وصال ہوتا ہے. اس کا مزار خواجہ باقی بلا کے مزار کے ساتھ بنا ہوا ہے اور اس پر لکھا ہے خواجہ آتش باز. اس نے آگ لگی اور مہمانوں کی تو توجہ اتحادی کیا ہوتی ہے جب سامنے پڑتی ہے تو باتیں کے ساتھ ساتھ ظاہر بھی بدلنے لگتا ہے. اب 3 دن اور 3 رات غار سوز
مصطفیٰ اور صدیق اکبر، اور نگاہیں مصطفیٰ کس پر پڑ رہی تھی؟ صدیق اکبر پر۔ بس جب مدینہ پہنچے ہجرت کر کے تو دیکھنے والوں کو گمان ہوتا تھا کہ چہرہ بدوحا کی ریفلیکشن صدیق اکبر پر ایسے پڑی تھی انوارات و تجلیات کی کہ لوگ مغالطہ کھانے لگے، یہ مصطفیٰ ہیں۔ تو صدیق اکبر نے کہا یہ ہے آقا، میں ہوں غلام، لوگوں کو مغالطہ لگ رہا ہے۔ چادر لی اور آقا کے سر کے پیچھے چادر تان کر کھڑے ہو گئے تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ یہ سردار ہیں، آقا ہیں اور یہ غلام۔ نعرہ نبی، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، محمد شان صدیق اکبر۔ اللہ سبحانہ وتعالی سیدنا صدیق اکبر کی ذات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے میرے حبیب پر مردوں میں سے ایمان لائے تھے اور سب کچھ نچھاور کر دیا تھا۔ صدیق کو ایک لائن میں ڈیفائن کروں، سیدنا سے میرا دل کرے ایک حدیث شیئر کرنے کا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ کھانا دیا کس کے اپنے ساتھ؟ تو آقا نے صحابہ کو بلایا آگے، رسول اللہ خود لقمہ توڑ کر دیتے تھے۔ کیا لقمہ توڑ کر سب کوئی ایک ہی نہیں۔ اب آگے سیدنا صدیق حضور نے ایک لقمہ توڑ کر دیا، حضور علیہ السلام نے دوسرا لقمہ توڑ کر دیا، پھر تیسرا لقمہ توڑ کر دیا، باقی سب کو ایک ایک دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو تین الحاوی بالفتاوی میں یہ واقعہ ہوا۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ بیٹھے ایسے بولے کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے، سب کو ایک ایک لقمہ دیا، سب کو ایک ایک لقمہ دیا، اور صدیق اکبر کو تین لقمہ۔ آپ نے فرمایا کہ جب میں نے پہلا لقمہ توڑ کر دیا تھا تو جناب جبریل امین کہہ رہے تھے عتیق تمہیں مبارک ہو۔ یہ ذہن رکھیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا اصل نام عبداللہ ہے رضی اللہ عنہ۔ اپنی باقی لوگوں کے القابات ان کے بات تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جناب جبریل امین نے کہا عتیق تمہیں مبارک ہو۔ میں نے